Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and very good morning to all of you. वसीम रिजवी, इंसानियत का दुश्मन, समाज का दुश्मन, मुआशरे का दुश्मन, दीन का दुश्मन, मुल्क का दुश्मन, दस्तूर का दुश्मन, कानून का दुश्मन, आइन का दुश्मन, जमहूरियत का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, मदारिस का दुश्मन, उलमाए कराम का दुश्मन और अब कुरान का दुश्मन। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन है। इसने हर दौर में, हर ज़माने में एक फितना बर्पा करने की पूरी कोशिश की है और अपनी ताकत के एतबार से, अपनी ताकत के ज़ोर पर उसने मुसलमानों को हर दौर के अंदर नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की है और उसकी मुक़द्दस किताबों पर एतराज़ करने की पूरी कोशिश की है। इस बार इसने कुरान करीम पर एतराज़ किया है और कहा है कि कुरान करीम की 26 ऐसी आयत हैं जिसको कुरान से निकाल देना चाहिए और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसकी इस हरकत से मुसलमानों को बरंगेख्ता नहीं होना चाहिए और उनको जो है नाराज़ नहीं होना चाहिए। वजह इसकी ये है क्योंकि कुरान पर एतराज़ करने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेकर हर दौर में आए। उन्होंने कुरान पर एतराज़ किया है, उसकी आयत पर शुक व शुबहात ज़ाहिर की है। चुनांचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ार व मुशरिकीन कहा करते थे कि ये कौन सी आयत है, हम तो इस तरह की बहुत सारी आयत बना दें, बहुत सारी आयत हम इस तरीके की बना सकते हैं। तो कुरान ने कहा है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन, कि तुम अगर इस किताब पर शक करते हो, अव्वलन तो इसके अंदर कोई शक नहीं है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसके अंदर कोई शक नहीं है और इसके अंदर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी तुमको अगर एतराज़ है कि तुम ये इस तरह की आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से बना लिया है या कि ये कोई इंसान की बात है, कोई इंसान का अमल है, तो तुम यूँ करो, इस तरह की आयत तुम खुद बनाकर पेश करो। और मैं आपको ये बात बता दूं, अरब जिन्होंने अपने आप को अरब कहा, जिसका मतलब होता है फसीहुल लिसान, ज़बान के एतबार से बहुत माहिर, और ये हकीकत है कि अरब की ज़बान बड़ी मशहूर है और उन्हें अपनी ज़बान पर बड़ा अबूर हासिल था, बड़ा यदतुल्ला हासिल था और इसीलिए उन्होंने अपने आप को अरब कहा और दूसरे को आजम कहा है, यानी आजम मतलब गूंगा। इसीलिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अरब के अलावा जो दूसरे तमाम लोग हैं उन्हें वो आजमी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अरब के बड़े बड़े उलमा, सरदार, रईस मक्का और वो तमाम अरब के माहिरीन जिन्हें अरबी ज़बान पर अबूर हासिल था, उन्होंने कुरान के मुखालिफ आयत तैयार करनी शुरू की। कोशिश करते 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 खुद अपना दम तोड़ दिया और कुरान के सामने झुक गया और कहा कि हम इस जैसी कोई आयत पेश नहीं कर सकते। और कुरान ने खुद चैलेंज किया कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। कुरान ने कहा वलइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही अबदा वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, कि अगर कोई शख्स पूरे जिन्न और इंस मिलकर पूरी कोशिश करे कि कुरान की एक आयत भी पेश कर दे, इसके मिस्ल कोई भी एक आयत पेश कर दे, और दुनिया के तमाम इंस और जिन एक साथ, यानी जिन्नात और इंसान के जितने उलमाए कराम हैं, एक साथ मुत्तफिक होकर बैठ जाएं और कुरान की एक आयत भी पेश कर दें, तो ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इन हुआ इल्ला वही यूहा, कि ये खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से नहीं कहा, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब ये अल्लाह का कलाम है तो इसके अंदर कैसे शक हो सकता है? जब अरब घुटने टेक दिए, जब माहिरीन अरब ने घुटने टेक दिया और उन्होंने अपने कलम को तोड़ दिया और ये कह दिया कि कुरान जैसी आयत हम नहीं पेश कर सकते, तो इस जैसे चिपिद्दी चिपिद्दी के शोर में कैसे एतराज़ कर सकते हैं? इसका वाहिद मतलब ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर एक इख्तलाफ पैदा करना है, एक मसला छेड़ना है जिसके ज़रिए मुसलमानों का नुकसान हो सके, मदारिस का नुकसान हो सके। इसने हमेशा से कहा कि मदारिस के बच्चे जो है ये वो ऐसी तालीमात हासिल करते हैं जिससे वो दहशत गर्दी की तरफ माइल हो सकते हैं। आप मुझे बता दें, और आप मदरसे में जाएँ, खुफिया तरीके से जाएँ, आप सर्वे करें और वहाँ जाकर देखें मदारिस में किस तरह के उलूम पढ़ाई जाती है। मदारिस वो जगह है जहाँ पर इंसानियत का दर्स दी जाती है, जहाँ पर इंसानियत का मेराज कराया जाता है। मदारिस वो जगह है जहाँ पर माँ बाप के हुकूक को अंजाम देने की हुकूक को माँ बाप के मदारिस वो जगह है, मदारिस वो जगह है जहाँ माँ बाप के हुकूक को समझाया जाता है। मदारिस वो जगह है जहाँ मुआशरे के हुकूक को समझाया जाता है, जहाँ इंसानियत का दर्स दी जाता है, जहाँ हर वक्त क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद की जाती हैं।
جاؤ مدرسے کا سروے کرو، وہاں کے اساتذہ سے ملو، وہاں کے لوگوں سے ملو، وہاں کے طلباء سے ملو، اور ان کے اندر آپ انکساری اور خاکساری آپ دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا یہ ملک کے دشمن نہیں بلکہ یہ ملک کے محافظین ہیں۔ اور یہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا وسیم رضوی؟ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو ہندوستان کو آزاد کرنے میں علماء کرام نے بہت کوششیں کی ہیں، اور بہت سارے علماء کرام نے اپنا سر قلم کروایا ہے اور اپنی خون کی بازی پیش کی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر انسان کا، ہر معاشرے کے لوگوں کا، ہر طبقے کے لوگوں کا، ہر مذہب کے لوگوں کا خون شامل ہے۔ آپ اس طریقے سے کر خود اپنی ہی شخصیت پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے، اس نے کہا ہے کہ قرآن کی 26 آیت ایسی ہیں جسے قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ وہ آیات تقریباً جہاد سے آیات سے متعلق ہیں، جہاد کے موضوعات سے۔ میں آپ کو بتا دوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمان کے اندر بھی، غیر مسلموں میں بھی، ان بھائیوں کو جہاد کا صحیح مطلب معلوم ہی نہیں ہے، جہاد کا ترجمہ معلوم ہی نہیں ہے، جہاد کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، کن مقامات پر جہاد فرض ہے، کہاں جہاد کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کن حالات میں کرنا چاہیے، یہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ان کو صرف اتنا بتایا گیا ہے، یا وہ خود انہوں نے کسی ایسے ہی بھڑکاؤ لوگوں کی بات سن کر وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی مار دو، جہاں چاہو وہاں مار دو، بم مار دو، گولی مار دو، یہ جہاد ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو، یہ جہاد نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے اگر کوئی انسان ایک انسان کا قتل کرتا ہے اور زمین میں فساد مچاتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ جب قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے تو وہ کیسے اس بات پر ابھار سکتا ہے کہ لوگوں کو آپ زبردستی دین کی طرف راغب کرو؟ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، قرآن نے فرمایا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جبر نہیں کر سکتے، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ جہاد تو اس وقت فرض جب آپ کی تمام پاسبلٹیز، تمام امکانات آپ کے لیے ختم ہو جائیں، تمام راستے مسدود ہو جائیں، تمام راستے آپ کے لیے بند ہو جائیں، ایسی صورت کے اندر آپ جہاد کریں گے۔ اور وہ بھی ایسا نہیں کوئی انفرادی طور پہ جہاد ہوگا، امت کا اجتماع ہونا اس پہ لازمی ہے، بہت خاص مقامات پر ہے۔ لہٰذا اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اس لفظ کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اور وہ لوگ خود غیر مسلم بھائی اور وہ تمام جنہیں قرآن کے تعلق سے اعتراضات ہیں اور سوالات ہیں، سب سے پہلے کوشش کریں کہ قرآن کے ترجموں کو پڑھیں، اس کی تفاسیر کو پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ تو ہدایت کے لیے یہ ہدایت کے لیے پیمانہ ہے۔ اس سے دنیا کے لوگ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن نے الگ الگ جگہ کہا ہے کہ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں لوگ، اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، اور فاسقین ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وسیم رضوی فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن پر اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ اول یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک، ان تمام صحابہ نے جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے قرآن کے اندر آیات گڑھ دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی میرے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سے صحابہ ہیں؟ انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا، مطلب یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اور انہیں عاشرہ مبشرہ یعنی 10 ایسے صحابی میں سے ان کا نام ہے جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل چکی۔ تم نے اس شخصیت پر اعتراض کر کر خود اپنے لیے جہنم کے اندر بہت بڑا گڑھا کھول لیا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ مت بھولو کہ موت تمہیں بھی آنی ہے، یہ مت بھولو کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وسیم رضوی۔ تم اور ایک بات بڑی تعجب کی بات بتا دوں میرے مسلمان بھائی، غیر مسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وسیم رضوی کی اس حرکت پر شیعہ کے تمام علماء کرام نے سخت ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ اسے جلد از جلد اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ امت کا کوئی بھی عالم چاہے وہ کسی فرقے سے متصل ہو، کسی بھی اس کی بات سے سہمتی ظاہر نہیں کی، کسی نے اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا قرآن کے اندر اعتراض ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے قرآن ایک سچی کتاب ہے، جس کے اندر انسانیت کا پیغام ہے، جس کے اندر اخلاق کا پیغام ہے، جس کے اندر ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بھائی میرے، قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن نے کہا ماں باپ کے تعلق سے کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ قرآن جو ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتا ہے، قرآن جو انسانیت کے حقوق کو بیان کرتا ہے، قرآن جو غیر مسلموں کے حقوق کو بیان کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور تم کہتے کہ قرآن کے اندر اعتراضات ہیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے نا قرآن پہ کچھ اعتراضات لگتے ہیں، کچھ آیات ایسی، وسیم رضوی کی طرح تھا وہ بھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ
امیر المومنین نے کہا آپ تشریف رکھیے میں اندر سے آتا ہوں. اندر سے آئے, اس کا بال چھلوایا, اسے اتنا مارا اس چھڑی سے, کھجور کی چھڑی سے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا, اور کہا اسے طبیب کے پاس بھیج دو, ڈاکٹر کے پاس, اور پھر واپس لاؤ جب یہ صحیح ہو جائے. پھر اس کو مارا, پھر ڈاکٹر کے پاس بھیجا, پھر مارا, حتیٰ کہ اس نے ایک دن کہا کہ امیر المومنین مجھے قرآن میں تو کوئی اعتراض نہیں لگتا. تو یہی حال وسیم رضوی کے ساتھ کرنا چاہیے, ان تمام لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں. بھائی میرے, اس طریقے سے کر کر خود تم اپنی ذلت کے گڑھے میں جا رہے ہو. تو میری ایک ہی گزارش ہے تمام دوستوں سے, وہ تمام لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ اس شخص کی اس بدبختی کے چکر میں نہ پڑیں. یہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانا چاہتا ہے, یہ غیر مسلموں سے آپس میں تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے, اس کی یہی کوشش ہے. اب اس کی کوشش کے پیچھے کون ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں کون ہے, یہ تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آر ایس ایس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور آر ایس ایس کی زبان یہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک واحد ہی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا, اور فرقہ واریت کے نام پر جو ہے ایک نئی جنگ چھیڑ دینا. اس لیے میں آپ تمام سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے بھائی, میرے دوست, میرے غیر مسلم بھائی, اگر آپ کو کوئی سوال ہے قرآن کے تعلق سے, تو آپ پہلے قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں, عربی زبان سیکھیں, اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں. اپنے ماہرین کے پاس جائیں, عرب اسکالر سے ملیں یا ہندوستانی اسکالر سے ملیں, ان سے قرآن پڑھیں, سمجھیں, اور دیکھیں قرآن کے کن آیات کا کیا مطلب ہے, کن موضوعات میں کس طریقے سے بات کی گئی. پھر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائی, اس کے اندر کوئی شک نہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس لیے میں آپ سے انہی چند پیغامات کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ اس کے چکر میں پڑے ہی نہیں, آپ اسے نظر انداز کریں. یہ پاگل ہے, مجنون ہے, آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا مزید اس کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, مع السلامہ.